میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی, پیسے ملیں گے انشاءاللہ. میں شہباز صاحب سے بات کر کے الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں گا, سڑکوں میں بھی بھجواؤں گا. مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے, وہ مینڈیٹ چاہیے جو میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خیر خواہشات, یہ مطالبات کو سننا پڑے گا. جو ہماری دریا کی ریالٹی ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے جو ماؤنٹین ہے, جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے, جو کلائمبر آتے ہیں, ان کا جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے, اس میں پراپر ہمارا حصہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات 7 جون کو ہوں گے. مجموعی طور پر 396 امیدوار میدان میں ہیں. دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں عوام کو بالکل اس بات کا ادراک ہے اور کلیئرٹی ہے کہ تمام حقوق ہمیں ملیں گے, ہم وہ حقوق مانگ بھی سکتے ہیں, لیکن سیاست میں ہم نے پارٹ نہیں لینا کیونکہ رائل فیملی, کوئی شاہی خاندان, کوئی کمیونسٹ پارٹی اس کو رول کرے گی. وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے روزمرہ کی زندگی کی ٹینشن لینی ہے. ہمیں وسائل پورے مل رہے ہیں, بچہ اسکول جا رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, دیٹس اٹ, نوکری ہے. پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے, ہم پروٹیسٹ کریں گے, اس کا اثر ہوگا, ہم ووٹ ڈالیں گے, اس سے وہی لیڈر آئے گا جو الیکٹ کیا ہوگا. ان دونوں قسم کے ممالک کے درمیان میں ایک ملک ہے, اس کا نام ہے پاکستان. وہ ہر 5 سال بعد ایک مذاق کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے الیکشن. وہ جسے ووٹ دیتا ہے وہ آتا نہیں ہے, اور جو آتا ہے اسے ووٹ نہیں ملا ہوتا, لیکن اس کے باوجود یہ مذاق چلا آتا ہے اور منسٹری آف کامیڈی یہ مذاق کرواتی رہتی ہے. تو منسٹری آف کامیڈی کی اگر ہم بات کریں تو اس بار اس نے رخ کیا ہے گلگت بلتستان کا, اور اب سنا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, وچ از اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز. گلگت بلتستان وچ از ناٹ ایون اے پارٹ آف یور کنٹری, وہاں پر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز جا کر خطاب کر کے اربوں روپے کے سودے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بنا دیں گے, وہ کر دیں گے, بوئنگ 777 اترے گا, ٹرمپ یہاں آ کے چھٹیاں گزارے گا, ہمیں ووٹ دے دو. کوئی یہ کہہ رہا ہے میں اسلام آباد جا کے اپنے ابو سے بات کروں گا کہ آپ کو حقوق دیے جائیں. کوئی کہہ رہا ہے میں اسلام آباد جا کے اپنے بھائی سے بات کروں گا کہ آپ کو حقوق دیے جائیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو جو اسلام آباد میں جیل میں قید ہے ہم اسے نکال کے باہر لے آئیں گے, اور آپ ہی نکال سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جناب ہو رہی ہیں, اور ہو اس لیے رہی ہیں کہ آج سے 1 روز بعد گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں. اب تک تو کیمپین ختم ہو چکی ہوگی جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ الیکشنز کی تکلیف کیوں اٹھی ہے. وہ اسی لیے کہ جب لاہور میں مور چوری ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کا ہی سی ایم تھا گلگت بلتستان کے اندر, خالد خورشید, اس کی پاداش میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. چلیں کوئی لیگل ریزن کی وجہ سے کیا ہوگا, ہمیشہ قانون کے تحت یہاں فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی سے ایک فارورڈ بلاک نکل آیا اور انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی پرو میکس ہم لے کر آئیں گے. حاجی گلبر خان آگے بڑھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے الائنس کر کے کہا کہ ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کیا ہوتی ہے, پہلے والی کا مزہ نہیں آیا. انہوں نے گورنمنٹ فارم کر لی, باقی کا عرصہ انہوں نے پورا کیا, 5 سال اسمبلی نے پورے کیے. نومبر 2025 کے اندر 7 جون کو انتخاب کا اعلان ہوا. 400 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں, جن میں 50% سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں. ہم لے کے رہیں گے آزادی, یہ پہلے ہی آزاد ہو گئے ہیں الیکشن سے. اس ملک کے اندر سب سے بڑا کینسر ہی آزاد امیدوار ہیں, کیونکہ ایک کینڈیڈیٹ کو جس کو آپ ووٹ دے رہے ہو اس کے نظریے کا نہیں پتہ کہ کل کو وہ بھیڑوں کے ریوڑ میں گھسے گا یا بھیڑیوں کے, ٹھیک ہے, پھر بھی اس کو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. تو یہاں پر آزاد کینڈیڈیٹس کی بھی ایک بارات آئی ہوئی ہے. اتنے پارٹی ممبران نہیں ہیں جتنے آزاد کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جی بی کے اندر 33 سیٹیں ہیں اسمبلی میں, 24 پہ انتخاب ہوتا ہے, 6 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, 3 ٹیکنوکریٹس کی ہیں. اب آپ پوچھیں گے اتنی آزادی کیوں ہے گلگت بلتستان میں کہ اتنے کینڈیڈیٹ آزاد پھر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اور انٹرنل پارٹی ڈسپیوٹس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ان کا سمبل نہیں ملا. ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلہ چھین کے بھاگ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. 272 آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. ای سی پی کہتا ہے کہ ڈکلریشن اور پارٹی افیلیشن چونکہ شو نہیں ہو پائی تو اسی لیے آزادی سے آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جیتنے کے بعد جو 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ مجلس وحدت المسلمین MWM میں شامل ہو جائیں گے, جس سے ان کی الائنس ہے جو رجسٹرڈ پارٹی ہے. اور یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو برداشت کرنا پڑا 2024 کی الیکشن اصلاحات کے بعد, جو کہ انہی کی طرف سے جو پریشانی حکومت کو پیدا کی جا رہی تھی اسی کے رزلٹ میں ہوئی تھی. لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد امیدوار جیت بھی جائیں تو اسپیشل سیٹیں کلیم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی رجسٹرڈ پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیتے ہی نہیں ہیں. آج سے 1 روز بعد جب الیکشن مکمل ہو جائے گا تو دھاندلی دھاندلی اور دھاندلی کا لفظ آپ سنتے جائیں گے, کیونکہ یہ ملک کبھی بھی کسی الیکٹورل کنسنسس پہ پہنچا ہی نہیں.
کوئی ایک ایسا انتخاب اٹھا کے بتاؤ جس میں دھاندلی کے الزام کسی پارٹی نے نہ لگائے ہوں. گلگت کی اگر بات کریں 2009 میں نون لیگ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی نے ریگنگ کر دی. 2015 میں الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نون لیگ نے دھاندلی کر دی. 2020 میں الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے دھاندلی کر دی. اور 2026 میں الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دھاندلی کر دی. تالیاں بجائیں تھوڑی سی ہلکی آنچ میں. پی ٹی آئی کے پختونخوا کے صدر جنید اکبر کو صوبہ بدر کر دیا گیا کیونکہ کہا گیا کہ آپ کے پاس کیمپین کرنے کا این او سی نہیں ہے. 2 جون کو سلمان اکرم راجہ, شوکت بسرا, نعیم پنجوتا اور مختلف پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ دیامر ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو فوراً ان کو روک لیا جاتا ہے اور انہیں واپس چھوڑ کے آتے ہیں. بابو سر ٹاپ پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نظارے لیں, خوبصورت پہاڑوں کے پکوڑے کھائیں, چائے پئیں, لیکن شمالی علاقہ جات کی سیر ہم نے نہیں آپ کو کرنے دینی, وہ کوئی اور کرواتا ہے. گو بیک, اپنے پروونس واپس جائیں کیونکہ آپ کے پاس این او سی نہیں ہے. اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب جو پہلے اسپیکر رہ چکے ہیں, جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہوئے کہا تھا کہ خان صاحب سے 30 سال سے دوستی ہے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے, انہوں نے بھی فلائٹ بورڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ہی ان کو روک لیا گیا. انہوں نے کہا میری فلائٹ مس ہو گئی اور پیسے بھی ریفنڈ نہیں کیے جا رہے, یہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں. لیکن جواب یہ دیا گیا, طلال چودھری صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی ریزن کی بنا پہ آپ کو روکا تھا, ادروائز ہمارا ایسا کوئی دل سے آپ یقین کریں اللہ کی قسم کوئی ارادہ نہیں تھا. اسد کیسر صاحب کو روکنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے تھے, لیکن یہ والا جو سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں ہے اس وقت, پنڈی میں ہے اس وقت, اس کے لیے ٹوین سٹیز میں آلریڈی ہائی الرٹ ہے. لیکن جو پروٹوکول کے ساتھ انٹر ہوئے وہاں پہ وہ کابینہ کے وفاقی وزراء, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایکٹیو نہیں دکھائی دیتے نہ کہیں اور پہ اس طرح, لیکن گلگت بلتستان میں کیمپین کے لیے ان کو چوز کیا گیا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصفہ بھٹو صاحبہ, یہ سب وہاں پر گئے, ان کو این او سی بھی مل گئے جی بی الیکشن کمیشن کی طرف سے. پی ٹی آئی اکیوز کرتی ہے کہ اسٹیٹ فیسیلیٹیٹڈ ٹرانسپورٹ ان کو دی گئی, فلائٹس بورڈ کروا کے دی گئی, ہیلی کاپٹرز ان کے ڈسپوزل پہ چھوڑے گئے, اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ 6000 پنجاب پولیس کے جوان بھی گلگت بلتستان میں پھر رہے تھے تاکہ الیکشن سے ہمیں روکا جائے, ہمیں کیمپین نہ کرنی دی جائے. پنجاب پولیس گلگت میں پھر رہی ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پولیس کا کوئی ایکسچینج پروگرام شروع ہوا ہے. ابھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ 6000 پنجاب پولیس کے جوان گلگت بلتستان میں پائے گئے, اور آج سے چند سال پہلے جب 9 مئی سے پہلے خان صاحب کی زمان پاک سے گرفتاری کرنی تھی تو تب پنجاب پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ گلگت کی پولیس یہاں پہ نہیں کرنے دے رہی. تو گلگت کی پولیس لاہور میں سرو کر رہی ہے, لاہور کی پولیس گلگت میں سرو کر رہی ہے. یہ ترتیبی ٹھیک کر لو اپنی. 2 جون 2026 کو نواز شریف صاحب نے گلگت میں ریلی سے خطاب کیا. انہوں نے کہا میں چھوٹے سے پنکھے والے جہاز پہ آیا ہوں, یہاں بوئنگ 777 اترنے چاہیے, یہاں پہ 3 فلائٹس ہفتے کی ہو رہی ہیں, 30 ہونی چاہیے. ایئرپورٹ کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے. پنکھوں والے جہاز میں آیا, خود بھی پنکھوں والے جہاز پہ آیا ہوں. تو میں, اور پھر ہفتے میں کتنی فلائٹیں ہیں؟ ہفتے میں 3 فلائٹ, ایک جہاز. ہفتے میں 30 فلائٹیں ہونی چاہیے, 30. انہوں نے کہا کہ جب سے میں چھوڑ کے گیا ہوں اس کے بعد سے میں یہاں پر ٹوٹی سڑکیں دیکھ رہا ہوں, نہ یہاں ڈیم بنا. میں بابا ڈیم کو بھی ڈھونڈتا رہا, یہاں پہ ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے ٹانٹ کیا. آج جب میں آیا ہوں تو جو میں نے حلیہ دیکھا ہے یہاں پہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد سڑکوں کا, میں بیان نہیں کر سکتا. اور وہ آپ جانتے ہیں بابا ڈیم بھی تھا ایک, جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس وہیں بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے, میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے. وہ واپس آئے, میرا کہیں کیمپ نہیں ملا. اربوں روپے ہم نے یہاں پہ لگا دیے لیکن ڈیم دیامر بادشاہ پورا نہیں ہو سکا. اور ہمیشہ کی طرح جو میاں صاحب کی سب سے بڑی سیلز پچ رہی ہے تاریخی اعتبار سے وہ ہے موٹر وے. تو وہاں جا کے بھی انہوں نے موٹر وے کے وعدے دوبارہ سے کیے. انہوں نے کہا کہ مانسیرا سے گلگت تک موٹر وے ہم بنائیں گے اور ساتھ ساتھ پھر اس کو ہم یہاں سے خنجراب بارڈر تک لے کے جائیں گے. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ پھر وہاں سے بیجنگ اور وہاں سے دیواریں چین پھلانگ کے موٹر وے گزار دیں گے, لیکن کہہ دیا انہوں نے کہ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں, میں جا کے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کروں گا کہ حقوق نہیں مل رہے. سڑک ہم نے مانسیرا سے شروع کی اور تھاکوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی, لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک, کیوں نہیں بنی؟ اور گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجراب. اس کے لیے میں جاتے ساتھ ہی شہباز صاحب سے بات کروں گا. ووٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اللہ جانتا ہے, لیکن ہم ان چیزوں سے آپ کو محروم نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ کی طرح ایز somebody who can't get over his past relationship, میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیوں نکال دیا مجھے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا دیش نکالا کر دیا, اچھا بھلا کام چل رہا تھا, سارا کچھ آپ لوگوں نے کر دیا. قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بتاؤ ذرا کہ کس نے 2017 میں کمیٹی بنائی تھی NFC کے تحت گلگت بلتستان کو اپنا حصہ دینے کے لیے. ایک لیڈر سے سوال کیا, وہ پہلے بھول گیا, پھر اس کو یاد کروایا انہوں نے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ نے سن لو ذرا, کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ نواز شریف نے.
किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए इस मसले के हल के लिए कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से, उससे पहले 2017 में से 2017 में बनी। 2017 क्योंकि मीडिया स्ट्रेटजी तो आपको पता है PMLN की वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मीडिया स्ट्रेटजी है। अगर थीसिस लिखना हो ना, द मोस्ट टेरेबल मीडिया स्ट्रेटजी एवर एम्प्लॉयड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, द आंसर वुड बी PMLN। कुछ ऐसे होते हैं जो कोई काम नहीं करते लेकिन बातों से आपको ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं कि आप मरने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि 3-4 ईंटें ठीक करके लगा गए होते हैं लेकिन फिर भी उनको बोलना नहीं आता। बिलावल साहब की बात करें तो पीपल्स पार्टी की स्लोगन एयरिंग आपको पता है कि हमेशा से काफ़ी कैची होती है, सोशलिस्ट बेंट होता है उसके अंदर, लेफ्टिस्ट सेंटिमेंट होता है। तो इस बार जो नारा लगाया गया बिलावल साहब की तरफ से वो था हक़ आकमियत, हक़ मिल्कियत, हक़ रोज़गार, यानी कि जो ज़मीन के वसाइल हैं वो गिलगित के लोगों के होंगे, रूल भी वही करेंगे और उनको रोज़गार भी दिया जाएगा। इस मौके पे बिलावल साहब ने तनकीद की इस्लामाबाद पे कि ये ओवरली अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, गिलगित को राइट्स उस तरह के नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से मैं बात करूँगा, यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैं ज़रदारी साहब से बात करूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब ने कहा शहबाज साहब से बात होगी, इन्होंने कहा ज़रदारी साहब से होगी। गिलगित के अवाम दुआ कर रहे हैं कि ये 2 बातें हो जाएँ, ठीक है, और वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे जाके सारी तारीख बताऊँगा। इस मौके पर और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिसमें मैं अगर अपनी बात करूं, अव्वल तो वोट डालने की बेवकूफ़ी मैं कभी ना करता, लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी होने के नाते बहुत ही मैं अगर फिरागत का शिकार होता तो जाकर मैं अवामी वर्कर्स पार्टी को या इस तरह की किसी पार्टी को वोट देता जिसको एटलीस्ट पता होता कि जेन्युइन मसाइल हैं क्या आवाम के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और साथ ये है कि वो मेन स्ट्रीम की पैरटिंग ना कर रहे होते, वो इस्लामाबाद आके भूल ना जाते दोबारा से उन तमाम मसाइल को जिनको वो मौसमी अंदाज में बयान करने के लिए 5 साल बाद एक फ़्लाइट लेके यहाँ लैंड कर जाते हैं। मोस्ट लाइकली इलेक्शन रिजल्ट यही आएगा कि एक अनक्लियर मैंडेट होगा, 2 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगी और उसके बाद में तीसरी कहेगी धांधली होगी या 2 कहेंगी धांधली होगी। इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ना आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि टूथलेस असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, जिस असम्बली के दांत ही नहीं हैं उसके लिए लड़ने में क्या ही मिलेगा किसी पार्टी को या आवाम को। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि असम्बली के दांत नहीं है, उसकी भी वजह सुन लें, ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है। वजह यह है कि आपको इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर की और चीफ सेक्रेटरी की जो अथॉरिटी है वो किसी MNA की उससे 1% भी नहीं हो सकती। GB का गवर्नर यूनिलैटरली असम्बली को डिसॉल्व भी कर सकता है, यानी कि पूरी असम्बली जो कि सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज से आएगी वो गवर्नर की मरहून मिन्नत है, नंबर 1। नंबर 2, इस असम्बली से पास शुदा कोई कानून अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पसंद ना आए और वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिगार पीते हुए सिर्फ ये बोल दें, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, कि यार ये मज़ा नहीं आया, फारिग कराओ इसको, तो कोई भी लॉ स्टैंड नहीं कर सकता, बिकॉज द असम्बली इज सबसर्विएंट टू द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाउ अबाउट दैट एज अ फैक्ट। GB में होने वाली सारी गवर्नेंस बेसिकली एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल यानी कि सदारती ऑर्डर के तहत चलती है, 1973 के आइन के तहत नहीं चलती, क्योंकि 1973 के आइन के तहत गिलगित बल्तिस्तान फॉर्मली पाकिस्तान का हिस्सा 2026 में भी नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी मूव की थी 2009 के अंदर, जब उन्होंने GB एम्पावरमेंट सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 पास किया। उसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को, जिस तरह से बिलावल साहब ने भी कहा, कि शुमाली इलाका जात की बजाय GB का नाम मिला, आइडेंटिटी दी गई, यानी कि ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया गया, शनाख्त उनकी काफ़ी अरसे से आपको पता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर लेकर आए, वहाँ पर असम्बली बनाई गई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, लेकिन मसला ये हुआ कि इसको आइनी तरमीम में कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ पर भी ये इशू रहा कि GB की काउंसिल बना दी गई, GB काउंसिल के नाम से, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उसके थ्रू गिलगित बल्तिस्तान पर अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाने लगी, यानी कि GB की सारी असम्बली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के नीचे आती है, जिसके इंतखाब के लिए बड़ी बहसें हो रही हैं। 2015 के इंतखाबात जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए, उससे पहले GB की असम्बली ने एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने यूनानिमसली ये मुतालबा किया कि आइनी सूबे का दर्जा दिया जाए GB को। नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कमेटी फॉर्म की सरताज अजीज़ साहब के अंडर, ताकि एक प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, यानी कि एक आर्जी सूबाई हैसियत दी जाए गिलगित बल्तिस्तान को। लेकिन उसके बाद में जनाब आपको पता है कि तीसरी कुव्वत लेकर आनी थी पाकिस्तान के अंदर, तो तीसरी कुव्वत के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। 2017 में उनको हटा दिया गया। 2018 के अंदर उन्हीं की हुकूमत ने जनाब क्या कर दिया, ये सुने ज़रा। GB ऑर्डर 2018 पास कर दिया, जिसके तहत ताकत जो 2019 में बहुत से सेक्टर्स में GB असम्बली को मिली थी वो भी वापस लेके फेडरेशन को मजबूत कर दिया गया इन द केस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो एक तरफ 18वीं तरमीम हो रही थी और दूसरी तरफ गिलगित के इख्तियारात विफाक को मुंतकिल किए जा रहे थे। कैसा मजाक है। और वो एक मीम है ना कि सिर्फ ये नहीं, अभी आगे भी सुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। नून लीग की तरफ से रिव्यू पिटिशन भी फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस जजमेंट के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ گلگت بلتستان تک ایکسٹینڈ ہونے چاہیے. اس کے بعد میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی باری آ گئی. اب آپ حساب لگائیے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گلگت کو ایک صوبہ ہم بنا کر رہیں گے. تینوں سے ہی ایک کام نہیں ہوا، وہ تینوں ہی آج آپ کا ووٹ مانگ رہے ہیں. 2020 کے اندر 1 نومبر کو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ پروونشل سٹیٹس دیا جائے گا. ایک کمیٹی بنائی گئی، لیکن بعد میں چھوٹی سی ایک خبر آئی کہ ادارہ جاتی لیک آف کنسنسس کی وجہ سے یہ کام ہو نہیں پایا. تب بھی گلگت پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا. اب آپ دیکھیے کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کی طرف سے صوبہ بنانے کی پوری کوشش کے باوجود ناکامی. نمبر 1، 2015 میں یونانیمس ریزولوشن جی بی اسمبلی سے پاس ہوتی ہے کہ صوبہ بنایا جائے، نہیں بنا. نمبر 2، مارچ 2021 کے اندر دوبارہ صوبہ بنائے جانے کے حوالے سے ریزولوشن آتی ہے. نمبر 3. نمبر 4، لینڈ ریفارم ایکٹ 2025 فارملی خالصہ سرکار لاز کو ابالش کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا ہے، پہلے بتا چکا ہوں. اس کے باوجود تمام لیجسلیشنز، قانون سازیوں کے باوجود آن گراؤنڈ کیا کچھ ملا؟ نہیں. تو پھر کس بات کے انتخابات؟ میرا یہ سوال ہے. جب ایک چیف سیکرٹری کی کال، جب ایک گورنر کے قلم کی جنبش اور ایک وزیر اعظم کی ناپسندیدگی گلگت بلتستان کی اسمبلی کو بالکل اوور رائڈ کر سکتے ہیں، تو پھر اس دنگل میں لڑنا کیوں ہے؟ اب آ جائیں مسائل کے اوپر، جو کہ کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بات نہیں کرے گی، کیونکہ مسائل پہ بات کرنے کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے گلگت کے اندر شیڈیول 4 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ احسان ایڈوکیٹ کہاں پر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رائٹس موومنٹ جو وہاں پر چلائی جاتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے، جو کہ سب سے زیادہ چینج لانے کی پوٹینشیل میرا خیال ہے رکھتی ہے، نہ کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ساری مین سٹریم کی پارٹیز جنہیں 2 سے 4 شہروں کے نام نہیں تھے آتے الیکشن کی رات سے پہلے، ٹھیک ہے، اور جن کو آپ کبھی دیکھیں گے نہیں اپنے درمیان وہاں پہ، جن کے حوالے سے، جن کی طرف سے گلگت کا نام صرف تب سنائی دے گا جب کسی امریکن کو یہ بتانا ہو کہ ہم صرف گلگت کے ہی منرلز کھول کے رکھ دینا تو قرضے اتر سکتے ہیں ہمارے سارے. اس کے علاوہ ان کو تقریباً 23 لاکھ گلگت بلتستان کے رہائشی، اول تو یہی نہیں پتہ کہ کتنے ہیں، کیونکہ سینسز اس طرح سے مردم شماری بھی نہیں ہو پاتی، شناخت بھی ان کی نہیں ہے. وہ پاکستانی ہیں بھی، وہ پاکستانی نہیں بھی ہیں، وہ صوبہ ہے بھی، وہ صوبہ نہیں بھی ہے. وہاں الیکشن ہو رہا ہے، اختیار بھی نہیں ہے. دے آر ہینگنگ بٹوین آل ٹوگیدر 2 ڈفرنٹ فیٹس. تاریخی اعتبار سے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جی بی کا مسئلہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ دیکھا جائے گا. اور بچپن میں جو آپ لوگ اور ہم لوگ سنتے تھے نا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، اسی طرح یہاں پر ابھی پاکستان اور ہم سب مل کے گلگت بلتستان والوں کو یہی کہتے آ رہے ہیں، کشمیر کی آزادی تک آپ ذرا اپنی اوقات میں رہیے. اب یا تو ہمارے پاس کشمیر کی آزادی کا کوئی ٹائم فریم، کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت متعین ہوتا تو پھر ہم جا کر ان کو بتاتے کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو آ کے اپنے پاکستانی آئی ڈی کارڈ جس میں لکھا ہو گیا آپ 5ویں صوبے کے شہری بھی ہیں، وہ ریسیو کر لیجئے گا. اب اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. وہاں تو ہو گیا 370. انہوں نے یو این ریزولوشنز کے ہوتے ہوئے سب کچھ لپیٹ لیا. ہم بیٹھے رہے ابھی تک لیک آف کلیئرٹی لے کے کہ اب ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر ہم نے کر دیا تو ہمارا کشمیر پہ سٹانس ویک ہو جائے گا. بھائی وہ پہلے ہی سب کچھ لے کے چلے گئے ہیں، اب کیا ویک کرنا ہے اور؟ ٹھیک ہے، تو ہمارا وہی مسئلہ ہے، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک ایسی پاپولیشن جو سب سے زیادہ لٹریٹ ہے، پڑھی لکھی خواندہ پاپولیشن ہے گلگت بلتستان کی، جہاں پر اوور کوالیفائڈ لوگ ہیں، نوکریاں ہیں نہیں، چند سرکاری نوکریاں یا کھیتوں میں کام کرنے کی اپرچونٹیز کے علاوہ. نمبر 2، جہاں ٹورزم سیکٹر وہ والا ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی مشہوری کرتا ہے. پاکستان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے گلگت بلتستان. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1 منٹ کی پاکستان کی یا 30 سیکنڈ کی ریل بنے نا پاکستان کی، اس میں سے 15 سیکنڈ گلگت بلتستان کی سرزمین کے نظاروں پہ مبنی ہوں گے جو آپ باہر جا کے سیل کرتے ہو اور بیچتے ہو. اور ساتھ یہ ہے کہ گلگت بلتستان وہ واحد ریجن ہے جہاں کے عوام نے ہتھیار اٹھا کے انقلابی تحریک چلا کے ڈوگرا راج سے اور گورے کے بنائے ہوئے راج سے آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنے کو ترجیح دی. کوئی اور پاکستان کا خطہ بتاؤ جس نے انقلابی جدوجہد اور اس کے علاوہ ایک ریبیلین کے بعد اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی پاکستان کو پریفر کیا ہو سوائے گلگت بلتستان کے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے دہائیوں سے نہیں صدیوں سے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلی جا رہی ہے. 1846 میں ٹریٹی آف امرتسر ہوتا ہے. گورا کشمیر کو جی بی بھی اندر ملا کے، استور بھی ملا کے گلاب سنگھ کو چند ٹکوں پہ بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں 1890s میں گورا یہ کہتا ہے کہ جناب رشیا یہاں پہ قابض نہ ہو جائے، اسی لیے
تھوڑا سا حصہ ہمیں واپس کر دیں. ڈیفینس اور فارن پالیسی ہم چلائیں گے. گلگت وزارت کا قیام عمل میں آتا ہے. اس کے بعد میں 1947 میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری رجسٹری ایکسپائر ہو گئی ہے, یہ لیجئے مہاراجہ صاحب آپ کا گلگت بلتستان واپس. یہ دیکھ کر جی بی کے لوگ تنگ آ کر انقلابی جد و جہد کر کے جنگ لڑنے کے بعد ڈوگرا گورنر کو اریسٹ کر کے آزادی حاصل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, اور آج تک صدیوں بعد بھی they still don't know whether they are Pakistanis or not. ایون ہندوستان میں لداخ کے جو لوگ ہیں ان کی وہاں کی نیشنل اسمبلیز کے اندر ریپرزنٹیشن ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر, ایک سینیٹر جی بی سے نہیں ہے. ایک ربر سٹیمپ اسمبلی ہے جس کے ٹوتھ لیس الیکشن کے لیے آپ کو اور مجھے ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اب آ جائیے زمین کے مسئلے کے اوپر. 1846 کے ٹریٹی آف امرتسر جس کا میں نے ذکر کیا, اس کے بعد کمیونل لینڈز کو بیرن لینڈز کہا گیا, یعنی کہ جس میں جھرنے, جس میں گلیشیئر, جس میں پہاڑ, جس میں وادیاں. یہ کہا گیا کہ یہ ساری اسٹیٹ پراپرٹی ہے. تو خالصہ سسٹم قائم ہوا, یعنی کہ ریاست جو بھی چاہے گی وہ جگہ اپنے نام کر لے گی. تو جناب اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے خالصہ لاز بھی ابالش پرنسپلی نہیں ہو پا رہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب لینڈ چاہیے ہوتی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ آف 1894 لاگو ہو رہا ہے. یعنی کہ تمام قوانین اسی دور کے ہیں جس کے خلاف گلگت کے عوام نے دہائیوں سٹرگل کی, آزادی حاصل کی, وہیں آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے. اس کے علاوہ لینڈ مافیا وہاں پر موجود ہے جو کہ لیگل لوپ ہولز کو ایکسپلائٹ کر کے کنسٹرکشنز کرتا ہے. HRCP نے یہ کہا کہ اب وہاں پر جو سیلاب آتے ہیں ان میں بھی مین میڈ فیکٹرز انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ڈی فارسٹریشن, انلیگل کنسٹرکشنز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے شہری آبادیاں بھی سیلاب سے متاثر ہو رہی ہیں. سنس وی نیور ایکسیپٹڈ دیم ایز پاکستانیز, تو جو ویٹ کا کوٹا تھا اس کے تحت گندم کی سبسڈی ہماری طرف سے ان کو جایا کرتی تھی, اس کے بھی ریٹس بڑھانے کی جب کوشش ہوئی. 2023 کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, میں نے اس کو کور کیا. مین اسٹریم پر کوئی بحث نہیں تھی. کوئی یہ پارٹیاں جو آپ سے ووٹ مانگنے آئی ہیں یہ کسی کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگے گا نہیں بولیں گی. گندم کا ایشو ہوگا جی بی کے عوام کے لیے نہیں بولیں گی. بجلی نہیں آئے گی نہیں بولیں گی. گلگت کے نوجوان سوسائڈ کریں گے ڈپریشن سے نہیں بولیں گی. ایکسٹریمزم کا مسئلہ وہاں پہ لیجسلیشنز کروا کے پھیلایا جائے گا نہیں بولیں گی. لیکن صرف ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے اور سپرفیشل مسائل آپ کو سنا کے گھر لوٹ جائیں گے. ایک بہت بڑی جیم سٹون اور منرل ریزرو ہونے کے باوجود ایکسٹریکشن وہاں پر کیا ہو رہی ہے اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے, اور اس پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. سی پیک کے ذریعے لوکل کو کیا ملا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کون سی انڈسٹری لگی, انٹرنیٹ وہاں پر کب آئے گا, سگنلز وہاں پر کیوں نہیں آتے, کوریج وہاں پر کیوں نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ سب سے سیرین اور ایگزوٹک لوکیشنز جہاں پاکستانی جا کر چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں وہاں پر آج بھی خواتین کو پریگننسی کی حالت میں سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے, اسپتال نہ ہونے کی وجہ سے ریڑیوں اور رکشوں میں ڈال کے ہاتھوں سے کھینچا جاتا ہے. یہ سوال کا جواب کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ کشمیر کے کیس سے جی بی کو علیحدہ کر کے دیکھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریولوشنری سٹرگل سے اپنی ریاست حاصل کی تھی. ڈو ناٹ مکس دیم ود یور جیو پولیٹیکل ایمبیولنس. وہ جس طرح سے نیپولین نے کہا تھا ہیزیٹیشن از فیٹل, ونس این ایکشن ہیز بگن اٹ مسٹ بی فالوڈ تھرو ود دی اٹ موسٹ ایگزرشن آف ول. یعنی کہ سب سے زیادہ جو زہر قاتل ہو سکتا ہے نا کوئی, جو مہلک چیز ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہچکچاہٹ, لیک آف کلیئرٹی. آگے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک عمل کا آغاز کیا ہے تو پھر اس کو اپنی پوری نیت اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپلائی کرو. یہ ہے آپ کا حقیقی ٹیسٹ. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت کے عوام کو, بلتستان کے عوام کو, سکردو کے عوام کو, دیامر کے عوام کو, ہنزا کے عوام کو, چلاس کے عوام کو, یا سارے ریجن کے عوام کو حقوق دینے ہیں, عام شہری ماننا ہے, تو اس کے لیے آپ کو انہیں پروونشل رائٹ دینا پڑے گا. NFC ایوارڈ کے ذریعے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تو خیر اب NFC کی کہانیاں ہی سنا پرانی ہونے والی ہیں. اگلی ترمیم کے بعد NFC ویسے ہی لپیٹ دیا جائے گا. مجھے نہیں پتا ہوگا یا نہیں, لیکن سننے کو مل رہا ہے. بہرحال وعدے اس کے کیے جا رہے ہیں. لیکن ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ پاس کریں آئین کے اندر, اور 5واں صوبہ اس کو پروویژنلی ڈکلیئر کریں. اس میں آپ صرف یہ لکھ دیں چورن کے طور پہ اور لالی پاپ کے طور پہ کہ UN ریزولوشنز کے ہم خلاف نہیں ہیں, اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ پرماننٹ جو 5ویں صوبے کا مینڈیٹ ہے نا وہ تب ملے گا جی بی کو جب کشمیر کا مسئلہ ہوگا حل. اس سے پہلے پروویژنل ہے صرف. یہ جب آپ کریں گے نا تو انٹرنیشنل کیس بھی آپ کا اس طرح خراب نہیں ہوگا. ہاں انڈیا سے کچھ پروٹیسٹ ہوگا, آپ نے بھی کر لیا, خان صاحب نے کہا تھا آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ ایک ٹانگ پہ, تو کشمیر آزاد ہو جائے گا.
یا کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دو, آزاد ہو جائے گا. ہو گیا, نہیں ہوا, وہ بھی یہی کر کے دیکھ لیں گے. تو جب یو این ان کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کیوں اتنے فکسیٹڈ ہیں اس کے اوپر, کیوں اتنے پولیٹیکلی کریکٹ ہیں, جب لیڈر آف دا فری ورلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لا ہوتا ہی نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو اسی لیے عوام کو حقوق دینے کے لیے ان کے وسائل پہ ان کا حق ہونا چاہیے, اس کے لیے لوکل لیجسلیشن ہونی چاہیے. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کا قانون ہے. جب تک گلگت بلتستان کے عوام نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے قانون سازی کرنے والے نہیں بنیں گے, قوانین کا اطلاق بھی ان پہ نہیں ہونا چاہیے. سیدھا فارمولہ ہے. اسی لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کی سیٹس رکھی جائیں. ربر سٹیمپ انتخابات کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر وہاں پر کچھ لینا ہے وہ رائٹس موومنٹس ہی آپ کو دے سکتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مین اسٹریم پارٹیز کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. جی بی اسمبلی کی امپاورمنٹ کے بغیر الیکشن مذاق سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. لوکل اٹانومی اور ریونیو شیئرنگ کے علاوہ گلگت بلتستان پہ راج کرنے والی ہر پارٹی وہاں پر صرف ڈاکہ ڈالے گی. اور اگر آپ ایک کانشیس شہری ہیں تو کبھی بھی اس چیز سے کنفیوز مت ہوئیے کہ ووٹ ڈالنا سیاست میں حصہ لینے کے مترادف نہیں ہوتا, بلکہ سیاسی شعور اور کانشیسنس اور تاریخ کا نالج اور آگے کا فریم ورک اور لاہ عمل, اس کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے. کوئی ووٹ ڈال کے, چیخ کے, گالی نکال کے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ.